صفحہ نمبر 609 ہے، سورۃ الکافرون۔ انشاءاللہ آج تلاوت کریں گے، آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کفر کرنے والو سن لو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم نے عبادت کی یا جو تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جو میں عبادت کرتا ہوں یا جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ آج کا ہمارا سبق بڑی اہمیت کا اور ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے اعتبار سے اساسی اور بنیادی ہے۔ ایمان کی بنیاد جس کلمہ توحید پر ہے یا کس کلمہ پر ہے، اس کی ابتدا لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کی عبادت کی نفی، اللہ کے ماں سوا معبودوں کی نفی، اور اللہ رب العزت کے لیے ان کا اثبات، یہ ایمان کی بنیاد اساس ہے۔ اس بارے میں کبھی کسی سے کمپرومائز، کبھی کسی سے سمجھوتا، کبھی کچھ لو اور دو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہماری تو بنیاد ہی ایمان کی اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے حقدار نہیں۔ جب ہم نے اقرار یہ کیا تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی مسلمان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے والا بنے؟
جو ہی وہ غیر کی عبادت کرے گا اپنے اس اقرار کو توڑے گا کہ اللہ میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اور یہ اساس، یہ بنیاد، اس کا نام قدامت پسندی کہہ لو، اس کا نام بڑے جی سخت ہیں، سخت مزاج کہہ لو، کچھ تانا دے لو، اس سے ہٹنا ممکن نہیں۔ جو آدمی اس سے ہٹ گیا اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں لأواہ حلیم کہا گیا ہے، بہت طبیعت کے نرم، حتیٰ کہ جب قوم لوط ان پر عذاب آنا شروع ہوا یا عذاب کی علامات آئیں، یجادلنا فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ جھگڑا کرنے لگے کہ ان کے اوپر عذاب نہ آئے، اتنے نرم دل۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو بیان کیا تو ایسے دو ٹوک میں لقد کان لکم فی ابراہیم لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء۔ ایمان والو، تمہارے لیے ایمان کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام بہترین نمونہ ہیں، ان کے ساتھی بہترین تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے اندر کھڑے ہو کے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی لا تعلق ہیں اور جن خداؤں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پوجتے ہو ہم ان کے بھی منکر ہیں، ان کو بھی نہیں مانتے، ان سے لا تعلق ہیں، بری ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منہج کا، تمہارے طریقہ کار کا، تمہاری غیر اللہ کی عبادت کا کھل کر انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ وَبَدَا، اب ہماری اور تمہاری دشمنی واضح ہو گئی، عداوت واضح ہو گئی، اور یہ عداوت اس وقت تک قائم رہے گی حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کے بارے میں اعلان، جو بہت ہی نرم دل اور تمام عرب کے پیشوا سب انہیں اپنا ہادی اور رہبر مانتے ہیں، ان کی زبان سے اعلان اتنا دو ٹوک کہ ایمان کے بارے میں کوئی کسی سے سمجھوتا نہیں۔ حتیٰ کہ میرے بھائیوں، یہ لا تعلقی، کفر سے لا تعلقی اتنی پکی ہے کہ اگر کوئی آدمی کفر پر مر جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی جائز نہیں، اگرچہ باپ ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اس کے حق میں بخشش کی دعا کرنی بھی جائز نہیں جو کفر پر مر گیا، جس کی موت کفر پر واقع ہوگی۔ اس طرح لا تعلقی، اس طرح لا تعلقی ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی پیغمبر کے لیے یہ جائز نہیں، کسی پیغمبر کے امتی کے لیے یہ جائز نہیں، ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی ایسے آدمی کے لیے
بخشش کی دعا ہی کریں کہ اللہ اس کو بخش دے۔ جس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ کفر پر مرا ہے، اللہ کا دشمن ہے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرنی جائز نہیں۔ یہ اس طرح کا دو ٹوک معاملہ ہے۔ اب یہ توحید کی اساس اور بنیاد جو لوگ نہیں سمجھتے، وہ کرتے ہیں جی دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لو کچھ دو کا حساب ہونا چاہیے، کچھ تم مانو کچھ تم مانو، کچھ تم آگے بڑھو کچھ وہ آگے بڑھے، چلو الفت محبت سے رہتے رہو۔ یہ جس طرح آج کے یہ سکالر یا آج کے اپنے آپ منہ بولے مٹھو بنے ہوئے ہیں اور اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں ہم خیر خواہ ہیں، ایسے خیر خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے۔ کچھ کافر ایسے تھے جنہوں نے مطالبہ کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی بات چھوڑ دو، ہم تمہیں یہاں کچھ نہیں کہیں گے، ایمان والوں کو کچھ نہیں کہیں گے، یا ایسے کر لیتے ہیں ایک سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، دوسرے سال ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے۔ کمپرومائز کی دعوت دی گئی، سمجھوتا کرنے کی دعوت دی گئی۔ کچھ لو اور دو، صلح کرنی چاہیے، یہ لڑائی جو بنی ہوئی ہے اور ہر گھر میں جنگ ہے مسلمانوں اور کفار کی، یہ ختم ہونی چاہیے، اور مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ تم ہمارے کو مان لو، ہم تمہارے کو مان لیتے ہیں، تم ہماری مسجد میں جمعہ پڑھا جاؤ اور ہم تمہارے گرجے میں جا کے تمہاری عبادت کر آئیں گے، تمہاری ٹلی بجا آئیں گے۔ جس طرح آج کل کے یہ لوگ دنیاوی مفاد پرست ایسا کرتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں، یہ پرانی بات ہے۔ ایسی یہ انداز اور ایسا یہ طریقہ کار قرآن مجید نے سورہ زمر کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اعلان کر رہا ہے، قل اغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ تم مجھے کہتے ہو، مشورہ دیتے ہو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت کر لوں؟ اور جاہلو کیا بات کہہ رہے ہو؟ جاہل کہہ کے مخاطب کیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سب سے زیادہ میٹھی اور سب سے زیادہ ادب بھری، لیکن اس معاملے میں قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے ان کی تمہاری عبادت کرنی شروع کر دوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی وحی کی، اور آپ سے پہلے لوگوں کو بھی یہ بات بتا دی، ان کو بھی وحی کی، اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ساتھ ملاؤ گے تو اللہ تمہاری دنیا آخرت برباد کر دے گا اور گھاٹا پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ کرنا کیا ہے؟ بل اللہ اعبد، بلکہ میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کر، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اسی کا شکر گزار بندہ بن۔ بھائیو، ایمان کی اساس، ایمان کی بنیاد یہ ہے۔ آج کل بڑی آوازیں اٹھتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، جی یہودیت بھی ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہیں، سکھ بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہیں، مسلمان بھی ٹھیک ہیں، چلو آؤ سارے مل کے زندگی گزارتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایک اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرے،
ایک اللہ کا بیٹا مانے، ایک اللہ کے سوا کسی اوروں کو معبود بنائے، وہ اور موحد ایک جیسا؟ جن کو ایمان کا پتہ نہیں وہ یہ دعوے سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں بہت اچھی بات کہی ہے۔ واقعی دنیا میں امن ہونا چاہیے، اور سارے مل کر رہیں۔ ملنے کا طریقہ یہ اختیار کرنا کہ تم اپنے موقف کو چھوڑ دو، کچھ تمہیں اپنے موقف کو چھوڑ دو اور قریب قریب آ جاؤ، کچھ لو اور دو کے طور پر زندگی اکٹھی گزارے۔ یہ انتہائی جہالت ہے اور ظلم اور کفر ہے۔ اب جب یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبے کہے گئے، ایسے مطالبے کیے گئے کہ آؤ کوئی 1 سال تم ہمارے ربوں کی عبادت کر لو، اگلے سال ہم تمہارے رب کی پوجا کر لیں گے، جواب اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان کو کہہ دو 2 ٹوک، قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، ایھا الکافرون، اے جہان کے کافروں سن لو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں کبھی عبادت نہیں کروں گا۔ یہ توقع مجھ سے کرو، یہ مجھ سے امید رکھو کہ میں کبھی تمہاری بات مانوں، اس بارے میں قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر اسی بات کو بار بار دہرایا ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی میں عبادت وحدہ لا شریک کی کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے یا نہیں کرنے والے، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، تکرار ایک ہی بات کا۔ علماء مفسرین نے کہا یہ جتنا بڑا مطالبہ تھا اتنا بڑا مطالبے کا توڑ تکرار سے ہے، تاکید سے ہے، لیکن قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت جملوں کے اندر کبھی فعل کا جملہ بنا لیا، کبھی اسم کا جملہ آ گیا، کبھی جملہ اسمیہ، کبھی فعلیہ، یہ قرآن پاک کی بلاغت معنی ایک ہی ہے۔ جس طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آپ نے سورہ الرحمن میں سنا، فَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ دوسری جگہ پر آیا، تو جس طرح یہ تاکید مضمون کے تاکید کے لیے تاکید کی جاتی ہے، یہاں بھی تاکید کی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے کچھ اور گہرائی سے سوچا ہے۔ پہلا جملہ ہے لا اعبد ما تعبدون، فعل لایا ہے، فعل کا معنی ہوتا ہے یا یہ زمانہ فعل مضارع ہے، زمانہ حال یا استقبال، تجدد حدوث فعل میں ہوتا ہے، آج ایک بندہ کام نہیں کر رہا کل کرنے لگ جاتا ہے۔ اس میں یہ احتمال ہوتا ہے لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی ہم عبادت نہیں کرتے، اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کبھی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی اس اپنے دین پر رہتے ہوئے، کفر پر رہتے ہوئے تم اس طرح اللہ کی عبادت کرنے والے مخلص بن جاؤ تو کفر تو ٹوٹ گیا، کفر تو نہ رہے گا۔ کفر پر رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کو کوئی بندہ مانے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے اعلان کیا وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَأَكْثَرُهُمْ مُشْرِكُونَ، ایسے ایمان کے دعوے کرنے والے بہت زیادہ ہیں
جو شرک بھی کرتے ہیں اور موحد بھی کہلاتے ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، ایسے بہت سارے ہیں، لیکن خالص ایمان والا، توحید والا ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ ہو رب کو ماننے والا تو پھر غیر اللہ کو وہ گوارا کر جائے، غیر اللہ کو گوارا کر لے، یہ ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ بعض نے ترجمہ اس کا بڑا ایک اور خوبصورت کیا ہے کہ پہلی آیت، 2 آیتوں میں تو ان خداؤں کی نفی کی گئی جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور دوسری 2 آیتوں میں طریقہ کار کی نفی کی گئی، عبادت کے طریقے کی نفی کی گئی، کہ جو عبادت کا طریقہ تمہارا مشرکوں کا ہے، تالیاں بجانا، سیٹی بجانا، قوالیاں کرنا اور طبلے بجانے، سرنگیاں چلانی، جس طرح تمہاری عبادت کا طریقہ ہے، میں کبھی بھی یہ طریقہ اختیار کرنے والا نہیں، اور جس طرح میرا طریقہ ہے عبادت کا، تم اختیار کرنے والے نہیں۔ یعنی پہلی نفی کی گئی، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس رب کی، اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ اور آخری دونوں آیتوں میں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، ما عبدتم کا معنی اسی طرح بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں ہے عبادت کا طریقہ کار، جس طرح شرک سے ملی جلی عبادت تم کرتے ہو، لہو و لغو والی عبادت تم کرتے ہو، اس طرح کی عبادت کی مجھ سے کبھی بھی توقع نہ رکھو۔ ایک اور خوبصورت بات کہی ہے بعض مفسرین نے، اگر جملہ فعلیہ میں نفی کی جائے تو اس میں امکان ہوتا ہے، کیونکہ میں اب نہیں کر رہا، پتہ نہیں آنے والا وقت کیسا ہوگا، جملہ اسمیہ کے ساتھ تاکید کر دی، کہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ایسا ذکر کر دیا کہ اس کے خلاف ہونا ممکن ہی نہیں، کہ موحد توحید کو چھوڑ دے اور پیغمبر بالضبط پیغمبر کی ذات، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اللہ کی توحید چھوڑ کے شرک کرنے والی بن جائے، یہ ممکن ہی نہیں، عقلاً یہ ممکن ہی نہیں۔ پیغمبر تو اللہ معصوم بناتا ہے، ان کو تو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ پیغمبر تمہارے معبودوں کی یا تمہارے طریقے پر اوروں کی عبادت کرنے لگے؟ اس طرح کی دو ٹوک توحید کا مضمون بھی کڑوا ضرور لگتا ہے، لیکن اس کے بغیر ایمان داخل نہیں ہوتا۔ ایمان میں انسان کا تعلق کبھی نہیں جڑتا جب تک یہ کڑوا گھونٹ نہ بڑھنا پڑے، نہ بھرے۔ توحید کی بات یہ کڑوی ضرور لگتی ہے، لیکن اس میں کمپرومائز نہیں۔ عجیب اتفاق ہے، سب اکٹھے رہو، نعوذ باللہ من ذالک، رب کو گالی دینے والا بھی اور رب کی پوجا کرنے والا بھی ایک جگہ پر بیٹھے ہوں، ایک سٹیج پر بیٹھے ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور یہ اس کی اوقات نہیں ہے، اس کو چاہیے نہیں کہ مجھے گالی دے۔ گالی دینا کیا ہے؟ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ یہ کلمہ کہنا اللہ کو گالی دینا ہے، اتنا برا کلمہ ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس بات سے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ کوئی آدمی کہے اور اللہ کی اولاد ہے، رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ ہمارے سامنے کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے،
فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور ہم موحدین اللہ کو ماننے والے بھی کہیں کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پر ایمان رکھنے والے، وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک۔ کیسا ظلم ہے یہ؟ کبھی رات اور دن ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ روشنی اور اندھیرا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسا یہ ظلم کہ ایک طرف اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کا دعویٰ کیا جائے اور ایک طرف اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اعلان کیا جائے، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک نہیں۔ پیارے حبیب کی زبان اقدس سے ایسا دو ٹوک اعلان کروا دیا، اور یہ صورت اتنی پیاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر کے 2 رکعت پڑھتے تو سنت یہ ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ صبح اٹھے، نماز کا آغاز کیا، تہجد کا آغاز کیا، چھوٹی سے صورتیں یہی، فجر کی نماز کے لیے سنتیں پڑھیں، مسنون اس میں صورتیں پڑھنا یہی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، کہ اللہ میں غیر اللہ کی عبادت سے بالکل پاک اور مبرہ ہوتا ہوں، میرا ان مشرکوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، تمہاری راہ الگ ہے، ہماری راہ الگ ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان یہ جنگ قائم رہے گی حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو نہیں مانتے، اس وقت تک ہم اس کے قائل نہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اپنے گھر جو کرو کرو، لیکن ہم کو اگر کہو گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہم تو ٹکا کے کہیں گے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا، جس کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، جن کو تم اولاد دینے والا سمجھتے ہو، میں تو ان کو اولاد دینے والا نہیں سمجھتا، میں تو یہ سارے کام صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مانتا ہوں۔ حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، مشکل کے وقت کام بھی آنے والا اللہ ہے، مدد کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی اللہ تجھی سے مانگتے ہیں، نہ تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی اور نہ تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے دست نیاز ہمارا اٹھتا ہے، نہ ہم کسی سے سوال کرتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں۔ ہمارا حاجت روا مشکل کشا اللہ، کسی کو یہ کلمہ گوارا ہو نہ گوارا ہو نہ صحیح، لکم دینکم ولی دین، یہ ہے اساس ایمان کی۔ اتنا خالص ایمان یہ اللہ نے ہمیں ماننے کا حکم دیا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو خالص کرو، دوگلا دین نہیں چاہیے، دوگلے دین کی ضرورت نہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں ایک ہی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لو، اس میں کسی ذرے کی ملاوٹ نہیں، ذرے کی ملاوٹ نہیں۔ یہ ہے نجات کا راہ، اور یہ ہے مسلمانوں کی دعوت، اور یہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت آئے، اور اللہ رب العزت اسی کلمے کی برکت سے اللہ ہماری نجات فرما دے۔ اس بارے میں کبھی کسی سے رعایت نہیں، دو ٹوک بات کہ حق ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے، ہم کسی کو نہیں مانتے، کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔